فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت نماز باجماعت کا جو سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس کے ضمن میں ہمارے سامنے اس وقت جو موضوع جاری ہے وہ ہے نماز باجماعت کا حکم، کہ نماز باجماعت فرض عین ہے اور بلا عذر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والا، اکیلے پڑھ لینے والا، گھر میں پڑھ لینے والا، کسی بھی جگہ پڑھ لینے والا، یہ گنہگار ہے، فرض کو چھوڑنے والا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں جو بہت ساری وعیدیں آئی ہوئی ہیں اس کا مستحق اور اس کا مستاق ہے۔ اس سے پہلے حلقے میں ہم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پڑھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کی سنتیں مشروع فرمائی ہیں، اور ان سنتوں میں سے یہ 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ جو ان 5 وقتہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ اذان ہوتے ہی مسجد میں حاضر ہو کر کے نہیں پڑھے گا، وہ ان سنتوں کو چھوڑنے والا ہوگا، اور جو ان سنتوں کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات، اپنے دور کی بات ابن مسعود بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایسا ممکن نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور باجماعت نماز نہ ادا کرتا ہو۔ باجماعت نماز سے وہی دو پیچھے رہتا تھا، نماز باجماعت وہی نہیں ادا کرتا تھا جو منافق ہوتا تھا، اور اس کا نفاق بالکل واضح ہوتا تھا، سب جانتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ ورنہ کوئی آدمی ایسا ممکن نہیں تھا کہ نماز باجماعت کے لیے حاضر نہ ہو۔ اس کے علاوہ مریض اگر ہو تو ٹھیک ہے، مرض کی وجہ سے حاضر نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں مریض بھی یہاں تک کوشش کرتا تھا کہ وہ 2 آدمیوں کے بیچ میں ان کے کندھوں پر ٹیک لگا کر کے لٹک کر کے گھسٹتا ہوا مسجد میں لایا جاتا تھا، اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ منافقت کی پہچان ہے۔ وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، منافقت کی پہچان ہے۔ ہمارے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک قولی روایت ہے، اور بہت ہی واضح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان للمنافقین علامات یعرفون بها، منافقوں کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ واضح نشانیاں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں، ان کی پہچان ہے۔ بھائی آپ نے فرمایا تحیتہم لعنہ، ان کا تحیہ، ان کی سلامی جو ہے وہ لعنت ہے۔ وطعامہم نہبہ، اور ان کا کھانا پینا ڈکیتی ہے۔ آپ نے فرمایا غنیمتہم غلول، اور ان کا مال غنیمت جو ہے وہ مال غنیمت سے چرایا ہوا مال ہے، خیانت کیا ہوا مال ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ولا یقربون المساجد الا حجرا، اور یہ بھی پہچان ہے منافقوں کی کہ مسجدوں کے قریب نہیں آتے ہیں سوائے حجر کے، یعنی کیا مطلب؟ مسجدوں میں حاضر ہونے سے کتراتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں، مسجدوں کو چھوڑتے ہیں، مسجدوں سے دور ہٹتے ہیں، مسجدوں سے بیگانگی کا اظہار کرتے ہیں، نماز میں آنا نہیں چاہتے، مسجدوں میں حاضر نہیں ہونا چاہتے، مسجدوں میں حاضر ہونے کی بات ہو رہی، مسجد سے قریب نہیں آتے، یعنی مسجدوں میں ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہیں پر جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے بغیر عذر کے، اسی کو نماز باجماعت کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا ولا یأتون الصلاۃ الا دبرا، اور اگر نماز کے لیے حاضر بھی ہوتے ہیں تو بالکل اخیر میں آتے ہیں کہ بس چند ٹھونگ مار کر کے جلدی سے واپس ہو جائیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، یہ لوگ نماز کے لیے نہیں حاضر ہوتے ہیں سوائے بہت زیادہ سستی اور کاہلی کرتے ہوئے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے مزید علامتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا لا یألفون ولا یؤلفون، نہ یہ لوگوں سے گھلتے ملتے ہیں اور نہ لوگ ان سے گھلتے ملتے ہیں، بالکل کٹے چھٹے رہتے ہیں یہ، بالکل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پہچان بیان فرما دی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا
آپ نے فرمایا خشبن باللیل و سخبن بالنہار، سبحان اللہ، یہ دو الفاظ کتنی قیمتی۔ آپ نے فرمایا رات کو ایسے پڑے رہتے ہیں نماز چھوڑ کے جیسے لاٹھیاں یا لکڑی کے بوٹے پڑے رہتے ہیں، ان کو کہاں کوئی سروکار ہوتا ہے، وہ جہاں پڑے ہیں پڑے ہیں، لکڑیاں پڑی ہوئی رہتی ہیں، پھینکی ہوئی ہوتی ہیں، میرے بھائیوں ستون پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھینکے رہتے ہیں، ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، بالکل لکڑیوں کی طرح سے، جیسے لکڑیاں پھینکی پڑی رہتی ہیں زمین پر، ایسے اپنے بستروں پر پڑے رہتے ہیں لمبے، اور اٹھ کر کے نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ وہ دن میں کیا، یہ تو رات کی بات ہو گئی، نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ فجر کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، عشاء کے بارے میں، کہ سب سے زیادہ گراں نماز جو ہے منافقوں کے لیے فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ یہ دونوں رکعتیں، دونوں نمازیں رات کے وقت میں ہوتی ہیں، یہ تشبیہ اسی لیے بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سخبن بالنہار، لیکن دن میں، سبحان اللہ، دن میں بڑے چیخنے چلانے والے ہوتے ہیں، یعنی بزنس، کاروبار، دھندا، دنیا، انکم، پیسے، دولت کے لیے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں اتنے روپے کلو، اتنے روپے کلو۔ تو آپ نے کیا فرمایا، سخبن بالنہار خشبن باللیل، راتوں کو پھینکی ہوئی لکڑیوں کی طرح سے پڑے رہتے ہیں اور دن کو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، دنیا کے لیے، دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صاف بتلاتی ہے، یہ منافقوں کی پہچان ہے کہ نماز باجماعت کے لیے یہ حاضر نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس منافقت کی نشانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم بھی اپنی زبان سے نہیں، اپنے عقیدے سے نہیں، لیکن اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اسی دائرے میں شامل ہونے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ان کا عملی طور پر اسوہ کیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کننا، سنیے غور سے، کننا اذا فقدنا الرجل فی صلاة العشاء وصلاة الفجر اسأنا به الظن، کہتے ہیں جب ہم اپنے کسی بھی شخص کو فجر کی نماز سے، عشاء کی نماز سے غیر حاضر پاتے تھے کہ فلاں آدمی آج فجر کی نماز میں نہیں آیا ہے، عشاء کی نماز میں نہیں حاضر ہوا ہے، اسأنا به الظن، تو ہم اس کے بارے میں بدگمان ہو جایا کرتے تھے کہ اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آج ہمارے ایمان کا کیا کہنا، اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بدگمانی کرے گا کون؟ بڑی تعداد تو اس میں ملوث ہے، الا ماشاء اللہ، مسلمانوں کی آبادیوں میں۔ آج ہم بمبئی شہر میں رہتے ہیں اور یہاں پر بڑی تعداد میں الحمدللہ بڑی تعداد میں بلڈنگوں کا اور ایک سے زیادہ اسٹور کی عمارتوں کا سلسلہ ہے۔ ایک ایک محلے میں، ایک ایک سوسائٹی میں میرے بھائیو کئی سو لوگ رہتے ہیں، بلکہ بعض سوسائٹیوں میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بستے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک چھوٹی سی مسجد اگر اس سوسائٹی میں ہوتی ہے جہاں 200-300 لوگ نماز پڑھ سکتے ہوں، وہ مسجدیں بھی ویران پڑی رہتی ہیں۔ جائے کہ وہ مسجدوں کو تنگ ہو جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، تو آپ غور کریں کہ کس قدر یہ نازک مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فجر اور عشاء کی نماز میں غیر حاضر ہوتا تھا تو ہم بدگمانی کرتے تھے کہ اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک روایت میں انہی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کننا اذا فقدنا الرجل فی صلاة الغداة اسانا به الظن، فجر کی نماز میں اگر کسی کو غیر حاضر پاتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس کا ایمان درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح طور پر مومن ہے نہیں، کہیں نہ کہیں نفاق کی کچھ نہ کچھ اس کے اندر جراثیم پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج فجر کی نماز کا کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ، ٹریجڈی بن چکا ہے یہ مسئلہ فجر کی نماز کا۔ مثال میں ہمیشہ فجر کا تذکرہ آتا ہے کیونکہ وہ مسجدیں جو عام طور پر نمازوں میں 3 صفیں 4 صفیں ہوتی ہیں، صفیں بنتی ہیں اس مسجد کے اندر، فجر کی نماز میں اسی مسجد کے اندر 1 صف سے 1.5 صف ہوتی ہے، اور وہ بھی بڑی تعداد عمر رسیدہ اور بوڑھوں بزرگوں کی ہوتی ہے جو ہمیشہ نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ بہرحال افسوسناک ماحول ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کو مزید اور غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو شخص با جماعت نماز نہ پڑھے، جماعت کو چھوڑ دے، جماعت چھوڑنا اس کا معمول بن جائے، اور خطرناک ہے اس کا مسئلہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز با جماعت چھوڑنے والا، اس کے لیے اس بات کی وعید ہے کہ جو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا، با جماعت نماز چھوڑ دے گا، اس کے دل پر مہر لگا دی جائے گی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس قدر اہم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ۔ اس روایت میں ہمارے سامنے جو روایت جو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ لَيَنْتَهِيَنَّ، وہ جو روایت جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا تھا وہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جس میں جماعت کے بجائے جمعہ کا تذکرہ ہے۔
یہ روایت جماعت کے لفظ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھنا اس کا اہتمام کریں، اسے چھوڑنے سے باز آ جائیں، نماز با جماعت کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے غفلت کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، جماعتوں کے چھوڑنے والوں کے لیے وعید ہے یہ، جو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، جماعت چھوڑ دیا کریں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں نماز با جماعت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جماعت کے ساتھ نماز میں حاضر تو ہوتے ہیں لیکن جماعت کا شروع سے اہتمام نہیں کرتے، یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ وقت سے وضو کر کے اذان کے ساتھ ہی مسجد میں حاضر ہو جایا جائے اور جب نماز کھڑی ہو تکبیر تحریمہ سے نماز میں شامل ہو کر کے تبھی جا کر کے جماعت کا پورا تصور قائم ہو سکتا ہے کہ پوری جماعت جو مسلمانوں کی نماز کے لیے چل رہی تھی اس میں انسان شامل ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اخیر میں 3 رکعت گزر جائے، 2 رکعت گزر جائے یا آخری رکعت کے آخری حصے میں آدمی پہنچتا ہے، صرف سلام ملا، صرف ایک سجدہ ملا، 2 سجدہ ملا، تشہد ملا، ایسی نوبت بھی آتی ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی پیش آتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے اندر یہ بھی شامل ہے، کیونکہ یہ بھی جماعت چھوڑنا ہی ہے، کیونکہ برائے نام جماعت کو ٹچ کرنا ہے اور اس میں صرف اور صرف معمولی سی شراکت کر لینی ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، نماز کے لیے مسجد میں آیا جائے اور نماز کو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اقامت کے ساتھ پڑھی جائے، کیونکہ روایت میں اس سے پہلے بات گزر چکی ہے حیث ینادى بہن، جب ان نمازوں کی اذان دی جائے تو نمازوں کی اذان ہو تو آدمی کو چاہیے کہ فوری نماز کے لیے حاضر ہونے کی کوشش کرے۔ بہرحال تو یہ روایت جس کو آپ کے سامنے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس روایت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ جماعت کا الفاظ ہیں، جماعات کے الفاظ ہیں، اور یہ روایت ابن ماجہ وغیرہ کی ہے اور صحیح روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ اس حدیث میں جو لفظ ہے وہ جماعات کے بجائے جمعات کا لفظ ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ جمعے کی نمازوں کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ ان کا یہ انجام ہوگا، اور وہی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعتوں کو چھوڑنا اور جمعوں کو چھوڑنا دونوں کے ساتھ ایک ہی وعید ہے، یکساں وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا اور وہ ہمیشہ غفلت کرنے والوں میں سے، غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس سلسلے میں اور بھی کئی ایک حدیثیں موجود ہیں، ایک روایت اور بھی ملاحظہ کر لیں اور دیکھیں کہ کس قدر جماعت اہم ہے اور جماعت کو چھوڑنا کس قدر سنگین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یا جو لوگ بھی ایک سے زائد لوگ موجود ہوں، ظاہر ہے کہ جماعت کا کیا تصور یہ ہے کہ ایک سے زائد ہوں تو جماعت ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 2 ہی آدمی ہیں، خواہ ایک آدمی بڑا ہو، جوان ہو، اور دوسرا بچہ کیوں نہ ہو، دونوں صورتوں میں بہرحال وہ ایک امامت کرے گا اور دوسرا اس کا مقتدی ہوگا، ایک امامت کرے گا دوسرا مقتدی ہوگا، اور ایک سے زیادہ کو جماعت کہتے ہیں اور کم سے کم یہ 2 لوگ ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں بھی کچھ لوگ موجود ہوں اور وہاں جماعت نہ قائم کی جائے، یعنی نماز کے لیے جماعت نہ قائم کی جائے، ان لوگوں پر شیطان غالب ہو جاتا ہے، شیطان حلہ بول دیتا ہے، شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ان کو قابو میں کر لیتا ہے، ان کو دبوچ لیتا ہے، یوں سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ما من ثلاثة فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاة الا قد استحوذ علیہم الشیطان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں بھی کسی بستی میں، کسی گاؤں میں، بستی میں جہاں آبادی ہو، یا کسی بدو میں یعنی کسی صحرا میں، کھلے میدان میں، جہاں بھی 3 لوگ موجود ہوں اور وہاں نماز نہ قائم کی جائے، ایسے لوگوں پر شیطان غالب ہو چکا ہے۔ یہاں 3 کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے آیا ہوا ہے، حدیث میں 3 ہے تو 3 کا ترجمہ کرنا ہے اور 3 ہے یہ، لیکن جماعت کے بارے میں جو عام جو بات ہے، جماعت کتنے میں بن سکتی ہے، جماعت کتنے میں قائم ہو سکتی ہے، تو وہ ایک امام کے ساتھ ایک مقتدی بھی ہوگا تو جماعت قائم ہو جائے گی، جیسا کہ اس سلسلے میں روایتیں آئیں گی۔
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نہیں جماعت قائم کی جاتی ہے تو سمجھ لو کہ ان کے اوپر شیطان حاوی ہو چکا ہے، شیطان غالب ہو چکا ہے۔ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے تاکید کر کے فرمایا فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، اس لیے دیکھو جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو۔ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ مِنَ الْغَنَمِ یا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ، اس لیے کہ بھیڑیا بکری کے ریوڑ میں سے اسی کو کھاتا ہے جو بہت دور جماعت سے نکل کر بہت دور چلا جاتا ہے۔ جو بکری بہت جماعت سے نکل کر، ریوڑ سے نکل کر کے بہت دور چلی جاتی ہے، بھیڑیا اسی بکری پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسی کو کھا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، جماعت کو لازم پکڑو۔ دیکھیے یہاں دو معنی ہے، ایک تو جماعت کو لازم پکڑو، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو، ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کے مسلمانوں کے امام اور حاکم کے ساتھ رہو، ان سے بغاوت نہ کرو۔ مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر جماعت کا، جمعیت کا اور اجتماعیت کا جو تصور ہے، ایک امام اور ایک جماعت کا، وہ معنی بھی امت کے علماء نے یہاں پر لیا ہے، اور دونوں صورتوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز بجماعت اسی مسلمانوں کی جماعت کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کی جماعت جو پورے مجموعی طور پر ہو، اسی کا یہ حصہ ہے کہ نماز کے لیے بھی مسلمان باجماعت کھڑے ہوں، ایک امام کی اقتداء میں کھڑے ہوں، جیسے پورا شہر، پورا ملک اور پورا علاقہ ایک امام کی قیادت میں، امامت میں اور اس کی سرپرستی میں زندگی گزارتا ہے، ایسے ہی نماز کے اندر بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ الگ الگ اور تنہا یہاں وہاں لوگ نہ نماز پڑھا کریں، بلکہ ایک اجتماعیت کے تصور کے ساتھ ایک امام کی اقتداء میں جماعت بنا کر کے اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھیں۔ ایسا انہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھو کہ بھیڑیا جو ہے اسی بکری پر حملہ کرتا ہے اور کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یہاں سمجھایا ہے۔ اب وہ روایت آگے آئے گی جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ جیسے بکریوں کے ریوڑ میں سے نکلنے والی بکری پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے، ایسے باجماعت جو نہیں ہوتا ہے، خواہ وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے بلکہ ان سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، خروج کا شکار ہو جاتا ہے، بغاوت کا شکار ہو جاتا ہے، یا نماز با جماعت نہیں پڑھتا ہے بلکہ الگ الگ نماز پڑھتا ہے، ایسے شخص کے اوپر ایسے ہی شیطان بھیڑیا بن کر کے حاوی ہو جاتا ہے جیسے بکریوں کے اصل بکریوں کے ریوڑ پر، جانوروں کے ریوڑ پر بھیڑیا حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز با جماعت فرض ہے، واجب ہے اور سب پر واجب ہے۔ یہ تاکیدیں آپ دیکھ رہے ہیں، ملحوظ رکھ رہے ہیں، ملاحظہ کیجئے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں جماعت کو لازم پکڑنا ہے، اور جو بھی نماز نہیں پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ اس پر شیطان غالب ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جدیت کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ اور سیریسلی جس کو کہا جاتا ہے، سیریسلی فکر مندی کے ساتھ ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجدیں پوری مسلمانوں کی جماعت سے لبریز ہو جائیں، بھر جائیں، ہلچل ہو جائے، مسجدیں آباد رہیں، ہر وقت آباد رہیں، اور جو تصور اسلام کا اسلامی ماحول میں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے اپنے عمل سے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔